کہ میں کب سے اس انتظار میں ہوں کہ میں اپنا پرا چنار پہنچوں. میں کب سے انتظار میں ہوں کہ وہ علاقہ جو قائد عوام اپنا آبائی گاؤں کہلاتا تھا، وہ علاقہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی منی لڑکانہ کہلاتی تھی، کہ میں کب اپنے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوگا. اور آپ اپنا M.N.A توری صاحب سے پوچھے، میرا کارکن ڈاکٹر عارف توری صاحب سے پوچھے کہ جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں، جب بھی ہمارا ملاقات ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال یہی رہا ہے کہ ہم کب پارا چنار جا رہے ہیں. اور میں ان کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارا پہلا دورہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس بار بار آؤں گا. ہم قائد عوام کا جدوجہد، قائد عوام کا نظریہ، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر اپنی شہید باپ کی مشن کو آگے لے کے چلی تو میں اپنا شہید والدہ کا مشن کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. میں شہید بی بی کے بارے میں آپ کو کیا بتا دوں. شہید بی بی کے لیے میں ایک ایسا نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو شہید بی بی کے بارے میں ہے اور میرا ایک پسندیدہ نظم ہے. شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوا یزید ہوتے ہیں. عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں. یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی. وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی. غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی. نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی. وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی. کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جان تھی. بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج میں. وہ کربلائی وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے. وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی. وہ بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی. بھرم اسی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی. وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی. سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے. اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے. وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی. شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی.
وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ ساتھیوں، ہم سب شہداء کے وارث ہیں، ہم شہید قائد عوام کے وارث ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، ہم پرا چنار کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سابق قبائلی علاقوں کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پختونخوا کے شہداء کے وارث ہیں، ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پنجاب کے پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک کے شہداء کے وارث ہیں، ہم بلوچستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سندھ کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پاکستان کے شہداء کے وارث ہیں، اور ہم اپنے شہداء کے خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے سامنے، ان دہشت گردوں کے سامنے جھک تو نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، پاکستان پیپلز پارٹی نہ ضیاء الحق کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ مشرف کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ بدترین دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، اور نہ ہم اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پارا چنار کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کا جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس دانگلی زدہ حکومت کو نہیں مانا، اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانا۔ پارلیمان میں کھڑے ہو کے، اس کٹپتلی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا جب نام دیا تو خود وہ تالیاں بجا رہا تھا۔ مگر پوری دنیا کو سمجھ آیا، پوری ملک کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں، کسی اور کا وزیر اعظم ہے۔ اور اب جب اس کو مسلط کیا گیا، بٹھایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، کسی کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ غلطی کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کھلاڑی کو ہمیں کبھی سیاست میں نہیں لے آنا چاہیے تھا، اس ملک پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو زبردستی وزیر اعظم بناتے۔ اب جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پارا چنار کے رہنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمران کا مدینہ کی ریاست پاکستان میں 3 سال سے چل رہا ہے تو پارا چنار میں 8 سال سے چل رہا ہے۔ یہ مدینہ کی ریاست نہیں، یہ مدینہ کی ریاست کا نام کا توہین ہے۔ وہی وزیر، وہی وزراء
جو مدینہ کی ریاست کا درس دیتے ہیں اسی زبان سے اسی منہ سے اگلا سینٹنس میں گالی دیتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان کے لیے اچھا پیغام بھیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا وزراء ہو، جب جنگ جا رہی ہے اور آپ ہار رہے ہو تو گالی دینا مناسب بات ہے؟ مدینہ کی ریاست تو عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہوتا، عمران کی ریاست گالی اور جادو پہ مبنی ہے۔ مدینہ کی ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ امیروں کے لیے ریلیف ہی ہو اور غریب کے لیے تکلیف ہو۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں محنت کش محنت کرے، مزدور محنت کرے، دن رات محنت کرے، خون پسینہ کا محنت کرے، مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں ملا؟ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں اپنے آپ کو ذرائع ملک کھلانے والے، جہاں کسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں مگر کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا ہے، کسان بھی بھوکا پیٹ سو رہا ہے۔ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں جھوٹ کی اجازت ہے؟ یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جس نے میرے پارا چنار کے بھائیوں سے وعدہ کیا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا۔ 1 کروڑ نوکری کہاں گیا؟ جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان، محنتی نوجوان جو 1 نہیں 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ اس نے تو وعدہ کیا کہ پاکستان میں کیا باہر رہنے پاکستانی واپس بھاگ بھاگ کے آئیں گے اور یہاں روزگار کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ہر وعدہ جھوٹ۔ 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پارا چنار میں ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے گھر بنائے گئے ہیں؟ ایک اور جھوٹ، ایک اور دھوکہ۔ کہتا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا، قوم سے وعدہ ہے۔ IMF جانے سے پہلے میں تو خودکشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا۔ جیسے ہی وزیر اعظم بنا سیدھا IMF کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھا، پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے عوام کے جو مشکلات ہیں، اس کے بارے میں IMF کے ساتھ بات نہیں کی گئی۔ اس ملک کے جو معاشی خود مختاری ہے اس پہ سودا کیا گیا۔ ہم پہلے دن سے اس PTIMF ڈیل کا مخالفت کرتے رہے۔ ہم کہتے رہے کہ اس ڈیل کی نتیجہ میں آپ کا نالائکی کا بوجھ، اس حکومت کا ناکامی کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے، اور 3 سال بعد پاکستان کے عوام کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ عمران کا ناکامی کا بوجھ تو ہم اپنا بجلی کے بل میں ادا رہے ہیں، عمران کا ناکامی کا بوجھ آپ کے پیٹرول کی بل کی صورت میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو، عمران کا ناکامی کے بوجھ آپ اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا راشن کے بل میں آپ ادا کر رہے ہو۔
عمران کی PTIMF ڈیل کا بوجھ آپ اپنے بزرگوں کے دوائیوں کی قیمتوں کے بل میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو. اس لیے ہم 3 سال سے اس سے جدوجہد کرتے رہے کہ جو آپ کا معاشی پالیسی ہے یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے. آپ کا معاشی پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کا معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا سامنا کر رہی ہے. پاکستان کے عوام تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کے عوام کو بچائیں. ہم مل کے پاکستان کو ڈوبنے سے بچائیں. ہم مل کے اپنی معیشت کو اس سونامی میں ڈوبنے سے بچائیں. اس لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس شخص نے نہ صرف معیشت تباہ کیا ہے، نہ صرف منافقت کیا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کے وہ معاشی پالیسی اپنایا ہے جس سے وہ امیروں کو ریلیف دلوا سکے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہو. ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے لیے، سابق قبائلی علاقے کے لیے اب پیکیج کا بندوبست کرو، وہاں معاشی مشکلات ہے، آپ کسانوں کو پیکیج دلوا دو، پاکستان ذرائع ملک ہے، ان کا آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرو، مہنگائی ہر پاکستانی کو مروا رہا ہے. تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مزدوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، طالب علموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. مگر اسی بجٹ میں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، اپنا ATM مشینز کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکیج کا بندوبست کرواتے ہیں. چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو جن کے لیے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم اب 3 سال سے چل رہا ہے، ان کو 0 ٹیکس دینے پڑ رہا ہے، اور عام پاکستانی کے لیے ٹیکسوں کا طوفان ہے. چاہے وہ ہمارا ارب پتی اسٹاک بروکرز، بینکرز کے لیے ایمنیسٹی اسکیم دیا جاتا ہے اربوں روپے کا. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ امیروں کے لیے ہر قسم کی ریلیف اور آپ کے لیے ہر قسم کی تکلیف؟ میں ان کا ہر بجٹ کے بارے میں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں نے تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے گالی نہیں دی، میں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کسی کے پہ ذاتی حملہ نہیں کی. میں ہر بجٹ سپیچ میں اس ملک کی معیشت کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور جو اس نے آخری بجٹ پیش کیا، آپ کو پتا ہے اس میں ہر چیز پہ ٹیکس لگایا گیا. اس نے جو عالمی، جو یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، زلزلہ، سیلاب، ایسے کافی ایشوز، اس کے لیے جو ڈونیشنز آتے ہیں، جو چیریٹی دیا جاتا ہے، جو باہر سے یہاں پاکستان چیریٹی آتا ہے، اس پہ بھی اس آخری بجٹ میں ٹیکس لگایا دیا گیا. جو ہاسپٹلز، چیریٹی ہاسپٹلز مفت میں چلتے ہیں، ان کے سارے سامان، دوائیاں، مشینری، جو لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے، ڈونیشنز جمع کر کے بیچتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کا صحت کا نظام کا خیال نہیں رکھا، لیکن لوگ، پاکستان کے عوام چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہاسپٹلز کے لیے ڈونیشنز کا بندوبست کرتے ہیں.
وہ ڈونیشنز پہلے ٹیکس نہیں کیا جاتا تھا، اس کی پچھلے بجٹ کے بعد اس پہ بھی ٹیکس. یہ کیسے معیشت چلے گا کہ کاروبار پہ بھی ٹیکس، محنت پہ بھی ٹیکس، روزگار پہ بھی ٹیکس، خریدنے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس، اب چیریٹی دینے کے لیے بھی ٹیکس. یہ پورے معیشت پہ ڈاکہ ہے. یہ ظالمانہ بجٹ پیش کرتا ہے. اسی بجٹ میں اس نے بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، بچے کے کھانا، مطلب بالکل جو بچے ہوتے ہیں ان کا پہلا جو نوالا منہ میں جاتا ہے اس پہ بھی عمران نے ٹیکس لگا دیا. طریقے انصاف نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی، تحریک انصاف نے غریب کے ساتھ ناانصافی کی، عام آدمی کے ساتھ ناانصافی کی. ہم ہمیشہ قائد عوام سے لے کے آج تک عام آدمی کی جماعت ہے، مزدوروں کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، آپ کا جماعت ہے. ہم پہ فرض تھا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے، وقت کے فرعون کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے. وقت کے یزید کے خلاف ہم آج کھڑے ہیں. ہمارا تعداد ضرور کم ہوگا. جب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری ملی تو ہم پارلیمان میں پہلا اکثریتی جماعت بھی نہیں، قائد حزب اختلاف بھی ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا جماعت کا نہیں، ہم تعداد میں تو تیسری جماعت ہے مگر کردار میں پہلی جماعت ہے. تعداد کم ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نے پہلے دن سے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا. پہلے دن سے سارے جو دوسرے اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ہمارا ماضی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے، قوم کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے میں نے ہر کسی سے رابطہ کیا، بار بار محنت کیا، کوشش کیا، پیرا افطاری پہ جمع کروایا کہ آئے ہم مل کے اس کٹپٹلی کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور خود اپنا ہاتھ سے ہمارا جو پی ڈی ایم کا مشن تھا اپنا ہاتھ سے میں نے وہ لکھا تھا کہ ہاں ہم احتجاج کریں گے، ہم ہر طبقہ کے پاس جائیں گے، مزدوروں، کسانوں، لوئرز کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، نوجوانوں کے پاس، ان کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. ہر صبح میں احتجاج ہوگا اور ہاں ہم لوگ مارچ کریں گے مگر ہم نہ استعفیٰ دیں گے اور اس لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کا جدوجہد بھی کریں گے. جب پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان اس طرف تھا تو میں کہتا تھا کہ پلیز آپ استعفیٰ نہ دو. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا کہ 1985 میں جب پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی کے ساتھیوں کے کہنے پہ الیکشن سے بوائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوا. آپ استعفیٰ نہ دو، ہم کھلا میدان اس عمران کے لیے نہیں چھوڑیں گے. جب بائی الیکشنز کے وقت آیا تو پورا اپوزیشن ایک طرف تھا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے اور ایک نوجوان دوسرے طرف تھا کہ آپ بوائیکاٹ کریں اگر آپ نے بوائیکاٹ کرنا ہے مگر پیپلز پارٹی میدان نہیں چھوڑے گی، پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی. اور جب سارے جماعتوں نے پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ اپنایا، ہم نے سب مل کے مقابلہ کیا تو ایک بھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہے جو عمران خان جیت چکا ہے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وفاقی حکومت ساتھ رکھتے ہوئے، صوبائی حکومت ساتھ رکھتے ہوئے. اپوزیشن نے قوم کو دکھایا، بائی الیکشنز میں قوم کو دکھایا کہ پاکستان کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہیں.
سینٹ الیکشنز کا وقت آیا، ایک بار پھر پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان ایک طرف تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ الیکشن سے بوائکاٹ کریں گے. ہم نے ان کو منایا کہ بوائکاٹ نہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں. بوائکاٹ نہیں، ہم ان کا سامنا کرتے ہیں. بوائکاٹ نہیں، آپ پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دیں. ہم تو اس کو اپنا نیشنل اسمبلی میں جو پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوئنسی ہوتا ہے، ہم تو اس کے گھر میں گھس کے اس کو شکست دلوائیں گے. کوئی نہیں مان رہا تھا. ہمارا میڈیا کے دوست ہی نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس خان کے پیچھے تو کافی سہولتکار موجود ہے. پاکستان میں اس وقت سیاست آزاد نہیں ہے، آپ جو بھی کریں آپ جیتیں گے نہیں. ہمیں چیلنج دیا گیا کہ نمبرز دکھائے، اور اس وقت بھی ہم نے عمران کو شکست دلوایا. جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا، پورا پاکستان کا بجٹ ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالا دوسرا طرف، اور یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کو ہم نے نیشنل اسمبلی سے جتوایا. تب بھی ہم نے دکھایا تھا کہ یہ شخص گر سکتا ہے. اور افسوس کے ساتھ جو بھی وجوہات تھے، ہم اپنا اس وقت اپنے ساتھیوں کو قائل نہیں کر سکے کہ وہی وقت ہے آئے، ہم اسی وقت لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں، اسی وقت عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور اس وقت بھی اس کو گراتے ہیں. اس وقت نہیں ہو سکا تو آج ہو رہا ہے. دیر آیا درست آیا، سب ایک پیج پہ ہے. اور آپ پچھلے 3 مہینوں کا محنت دیکھیں، پچھلے 3 مہینوں کا سیاست دیکھیں، پچھلے 3 مہینوں کا اپوزیشن کا اثر دیکھیں، اور اس کو آپ خود کمپیئر کریں پچھلے 3 سالوں کی اپوزیشن کے سیاست کے ساتھ. پچھلے 3 سال کی محنت ایک طرف اور یہ 2-3 مہینے ایک طرف. ہمارا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ احتجاج آپ کا حق ہے، ضرور باہر احتجاج کریں، مگر پارلیمان میں ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. پارلیمان اصل میدان ہے، اور پارلیمان کے میدان میں جب ہم مل کے انٹر ہوئے ہیں تو پہلے دن سے عمران ہار چکا ہے. اب ثابت ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بھی مبارک دینا چاہ رہا ہوں، پارا چنار کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ، یہ عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے. ہم نے دکھا دیا، صرف چند کارڈ سامنے رکھ کے چند چیزیں اتنا سا دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ عمران کا حکومت ختم، کٹ پتلی ختم. اور اس لیے بزدل بھاگ رہا ہے، بزدل کی طرح بھاگ رہا ہے. میں تو اس کو خان نہیں کہہ سکتا، خان تو بہادر ہوتے ہیں، خان تو مقابلہ سے نہیں بھاگتے، یہ تو بھاگ رہا ہے. یہ کس قسم کا کپتان ہے؟ آپ نے کبھی ایسے کپتان دیکھا ہے جو پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے مقابلہ سے؟ اب تو 8 مارچ سے انتظار میں ہے. عدم اعتماد پیش کر چکے تھے جب میں اپنا لانگ مارچ پہ تھا، عوامی مارچ پہ تھا، اور کہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اپنا جیب میں عدم اعتماد ہے. تو وہ چیلنج کرتے تھے کہ آئے عدم اعتماد پیش کرو. اور جب ہم نے پیش کیا ہے، جب ہم لے کر آئے ہیں، تو عمران بھاگ رہا ہے. ہم عمران کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سپورٹس مین اسپرٹ دکھائے، اچھا سا کھلاڑی بنو. ہمت ہے تو مقابلہ کرو، بہادر ہو تو مقابلہ کرو، غیرت ہے تو سامنے آؤ. جلسہ کھیل رہا ہے. آئے 172 ووٹرز 172
members, 172 MNAs کل لے کر آئے پارلیمان میں، اور ہم مانتے ہیں کہ تو وزیر اعظم ہو، نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بنی گالا نزدیک ہے، وہاں جا کے بیٹھو۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ اپنا کرسی کو بچانے کے لیے، اپنا اقتدار کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے پہلے سے معیشت کو تباہ کر دیا۔ فورن پالیسی پہ اگر میں شروع ہوگا تو بہت ہی لمبا ایک کہانی ہے، میں مختصر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اس شخص نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ویسی ہے جیسے کوئی اور بیرون ملک کا ایجنٹ آ کے وزیر اعظم بنتا تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ خود آ کے یہاں ملاکنڈ میں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کر رہا تھا۔ آپ کو پتا وہ کیوں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کرتا ہے؟ اس لیے اس کا فورن پالیسی اور بھارت کا فورن پالیسی ایک جیسی ہے۔ بھارت بھی چاہتی تھی کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرو، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو متنازع بناؤ، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو گو سلو کرو۔ تو عمران بھی آیا، عمران نے یہی کام کیا، سی پیک کو بیک برنر پہ رکھ دیا۔